ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا، میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل کو اس نے حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو حج سکھائیے اور پڑھائیے۔ ایک نیک بزرگ بڑے درویش عالی بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے لگے۔ اسباب مکمل ہو گئے، قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا، بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ اگلی صبح شہزادہ استاد صاحب سے ملنے گیا تو استاد صاحب نے کنڈی لگائی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا اور مار مار کر پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ اس شہزادے نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں تھی، بلا وجہ بچے کو مارا۔ بچہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا، ابا جی سمجھ نہیں آئی، لیکن استاد جی نے بہت مارا ہے۔ بادشاہ سیانے تھے، سمجھدار تھے، کہنے لگے، بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی تو بات ضرور ہوگی، میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ بچے نے والدہ سے بات کی تو اماں کہنے لگی، بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا ہے۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگائے آئے اور بویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں۔ یوں آنکھ کھول کر بڑی مشکل سے دیکھا۔ کہنے لگے، شہزادے حکم ہو، مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگے، میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال گزر گئے، آپ نے مجھے مارا تھا اور وہ آپ نے زیادتی کی تھی، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، تو نہ تو میری روح سے درد گیا اور نہ میرے جسم سے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج بااختیار ہوا ہوں۔ یوں سب سے پہلا حکم آپ کو بلانے کا دیا، بتائیے کیوں مارا تھا، میرا قصور بتائیں۔ بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ کہنے لگے، بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، میں چاہتا تھا میری زندگی میں یہ وقت آئے، آج میری مراد پوری ہوگی۔ شہزادہ کہنے لگا، استاد صاحب کس لیے مارا تھا، مجھے بھی سمجھائیں۔ آپ فرمانے لگے، بیٹے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے؟ شہزادہ کہنے لگا، 22 سال۔ فرمایا، زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوا؟ کیا 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے یہ بات دور ہوئی؟ تو شہزادہ کہنے لگا، روز رات کو یاد آتا تھا۔ استاد کہنے لگے، تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا، آج تو بااختیار ہوا ہے تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب بااختیار ہوگا، مظلوم بااختیار ہو جائے گا، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ غریب بلائیں گے، بڑے بڑے لوگ جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کر کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، زیادتی اتنی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکو گے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہے۔ بحوالہ کتاب فیضان ریاض الصالحین، جلد نمبر 3، حدیث نمبر 203۔